عالی جناب پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صاحب حیدری بدایوں نے سابق پرنسپل شیعہ لا کالج لکھنؤ خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر و نفاق۔ صلوات بر محمد۔ مشہور و معروف حدیث رسول کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا۔ اس حدیث رسول کے ذریعے اللہ کے رسول نے ایک میزان قائم کیا، روز قیامت تک کے لیے ایک میزان قائم کیا کہ بس یہ میزان ہے، اس پر تول لینا کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون بے ایمان ہے، اور وہ ترازو اور وہ میزان یہ ہے کہ یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تم سے محبت تقوی ہے، ایمان ہے، و بغضک کفر و نفاق، اور تم سے بغض کفر ہے، نفاق ہے۔ یعنی یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے کہ جس پر روز قیامت تک ایمان تولا جاتا رہے گا۔ جس کے دل میں حب علی ہے، علی کی محبت ہے، رسول کہہ رہے ہیں، میں نہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ صاحب تقوی ہے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں بالکل ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث رسول ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ دور نبوی کی رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ علی سے بغض اور علی سے عداوت، یہ تو سب رسول اللہ کے بہت بعد کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے تو سب علی سے محبت کرتے تھے، سب علی پر جان دیتے تھے، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ جو حدیث رسول ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، دور نبوی کی حدیث ہے، اور اس میں رسول ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو علی سے بغض رکھتے ہیں اور علی سے عداوت رکھتے ہیں۔ وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ بھی موجود تھے کہ جو علی سے محبت رکھتے تھے، اور وہ بھی موجود تھے کہ جو علی سے بغض رکھتے تھے اور عداوت رکھتے تھے۔ ورنہ کوئی شخص تو کھڑا ہوتا، کسی نے تو اظہار تکلف کیا ہوتا کہ یا رسول اللہ ہم تو سب علی پر جان دیتے ہیں، یہ آپ بغض و عداوت کی باتیں ہی کیوں کر رہے ہیں؟
تو رسول کا ان کے بارے میں بات کرنا جو بغض و عداوت علی سے رکھتے ہیں اور کسی کا کوئی اظہار تکلف نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں دونوں طرح کے لوگ رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ وہ بھی موجود تھے جو علی سے محبت کرتے تھے، اور وہ بھی موجود تھے جو علی سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ اب میرا ایک سوال ہے، بہت سادہ سا سوال، وقت زیادہ ہے نہیں میرے پاس، 20-25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، تو اب اس میں بہت تفصیل میں تو نہیں جا سکتا کہ کس بات کی عداوت ہے علی سے، کیا کیا ہے علی نے کہ جس کی وجہ سے علی سے بغض ہے، کہ جس کی وجہ سے علی سے عداوت ہے۔ بھائی یہ میں مانتا ہوں کہ بعد وفات رسول علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ علی کی مجبوری ہے، امام وقت کسی کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتا، تو علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یہ میں مانتا ہوں۔ لیکن کوئی ایک ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور روایت دکھا دیجئے کہ جو یہ بتا رہی ہو کہ علی نے نماز تو نہیں پڑھی کسی کے پیچھے، اپنی کوئی الگ مسجد بنا لی۔ نہیں، علی نے اپنی کوئی ٹوٹی پھوٹی سڑی گلی روایت بھی نہیں ملے گی کہ جو یہ بتائے کہ علی نے کوئی الگ اپنی مسجد تعمیر کر لی۔ کیوں نہیں تعمیر کی؟ اس لیے کہ علی نے سوچا کہ اللہ کے گھر بٹ نہ جائے کہیں، کہ یہ علی والوں کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، تو اللہ کے گھر کا بٹوارا نہ ہونے پائے، اس لیے علی نے کوئی الگ مسجد نہیں بنائی۔ 25 سال گزارے ہیں گوشۂ تنہائی میں۔ تو اب مسلمانوں کو کس بات کی شکایت ہے، کس بات کا بغض ہے، کس بات کا عداوت ہے؟ اچھا، دوسری بات، قرآن جمع کیا علی نے اور اعلان کیا کہ میں اپنے دوست پر ابا و قبا اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا، اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا کہ جب تک میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ اب یہاں پر ایک جملہ یہ بھی درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ کر قرآن صرف وہی جمع کر سکتا ہے جس کے گھر میں پورا قرآن موجود ہو، جس کے گھر میں پورا قرآن موجود ہو۔ تو علی نے قرآن جمع کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی روایت دکھا دیجئے، سڑی گلی روایت دکھا دیجئے، کوئی کمزور سے کمزور روایت کہ علی نے کبھی اس قرآن کو نافذ کیا ہو جو قرآن نے علی نے جمع کیا تھا۔ حد یہ ہے کہ جب اپنا دور خلافت آیا تب بھی جبکہ علی کو پورا شرعاً حق تھا، پورا قانوناً حق تھا کہ اس قرآن کو نافذ کر دیتے کہ جو علی نے خود جمع کیا تھا، مگر علی نے وہ قرآن نافذ نہیں کیا، اور اسی دور خلافت میں اعلان بھی ملتا ہے علی کا کہ میں اپنا قرآن واپس لیے لیتا ہوں، جو قرآن چل رہا ہے اسی کو چلنے دو، اسی کو چلنے دو۔ کیوں؟ میں یہی پوچھتا ہوں کہ کس بات کی شکایت ہے مسلمانوں کو، کس بات کا بغض ہے، بتائیں تو۔ قرآن اپنا نافذ نہیں کیا کہ جو چل رہا ہے وہی چلنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب بھی بٹ جائے۔ یہ علی کا قرآن ہے، یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، اور لوگ قرآن سے تو دامن چھڑا لیں اور انہی بحثوں میں لگ جائیں کہ یہ قرآن ٹھیک ہے کہ وہ قرآن ٹھیک ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟
اور ایسا نہ ہو کہ ان بحثوں میں الجھ جائیں مسلمان کہ یہ قرآن ٹھیک کہ وہ قرآن ٹھیک، اور نتیجہ یہ ہو کہ قرآن کا انجام بھی وہی ہو جو توریت کا ہوا، جو زبور کا ہوا، جو انجیل کا ہوا۔ لہذا قرآن نافذ نہ کیا علی نے اور وہی قرآن چلنے دیا۔ اب کس بات کا شکایت ہے؟ اب کس بات کی عداوت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، اے بھائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ فاتح خیبر نے، فاتح خندق نے، فاتح بدر و حنین نے اپنے گلے میں رسی ڈلوا لی اور رسی ڈال کر علی کو گھسیٹا گیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، مورخ گواہ ہے کہ جس وقت علی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی، ذوالفقار اس وقت بھی علی کی کمر میں بندھی ہوئی تھی، مگر ذوالفقار نہ نکلی، ذوالفقار نہ چلی، علی کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا رہا، ذوالفقار میان میں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو، مورخ کو ذوالفقار کا کردار سمجھانا تھا، اور مورخ کو یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو ذوالفقار کا کردار یہ ہے کہ ذوالفقار جب کبھی چلی اسلام کے لیے چلی، کبھی علی کے لیے نہیں چلی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، کبھی علی کے لیے نہیں چلی۔ اب اس کے بعد کس بات کی عداوت ہے، کس بات کا شکوہ ہے، میری تو کس بات کا بغض ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ لیکن بس ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے، اور 2 جملوں میں سمجھا دوں آپ کو کہ کس بات کا ادا کی عداوت ہے اور کس بات کا شکوہ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ بات بہت آسان ہو جائے اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں۔ مان لیجئے ایک شخص ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے، کس بات کی عداوت ہے علی سے؟ ایک شخص ہے کہ جو دریا میں ڈوب رہا ہے، اور وہیں کنارے پر کہیں چھپا ہوا ایک ایسا آدمی بھی بیٹھا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے یہ ڈوب جائے، کسی بھی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے یہ ڈوب جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وہ ڈوبنے لگے گا اس کی امیدیں بڑھیں گی کہ اب ڈوبا، اب کہانی ختم، اب گیا، اب معاملہ طے ہوا، اب گیا۔ آپ بھی کھڑے تھے، آپ نے جو اس ڈوبتے ہوئے انسان کو دیکھا تو آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی اس کو بچانے کے لیے۔ آپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے کہ جو ایک کنارے بیٹھا ہوا اور مرنے کی راہ دیکھ رہا ہے اس ڈوبنے والے کی، اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ آپ ایک ڈوبتے کو بچانے کے لیے پھان پڑے۔ بس انصاف سے بتائیے اس پر کیا گزرے گی جو اس ڈوبنے والے کا مر جانا چاہ رہا تھا، جو اس مر جانا چاہتا تھا کہ یہ مر جائے، اس پر کیا گزرے گی؟ کہے گا کہ اچھا خاصا ڈوب رہا تھا، یہ کمبخت کہاں پھان پڑا اور یہ بچا کے اس کو نکال لایا۔ بس اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جن کو علی سے عداوت ہے کس بات کی عداوت ہے۔ ان کو علی سے کوئی عداوت نہیں، علی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کسی طرح ڈوب جائے، کسی طرح غرق ہو جائے، کسی طرح فنا ہو جائے۔ جب اسلام ڈوبنے لگا، جب اسلام فنا ہونے لگا تو کبھی علی پھان پڑے اور کبھی اولاد علی پھان پڑے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اس بات کی شکایت ہے کہ اسلام کو ڈوبنے کیوں نہیں دیا، اسلام کو مرنے کیوں نہیں دیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، 20 منٹ کی مجلس میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ورنہ میں عرض کرتا کہ احد کے میدان میں جب اسلام ڈوبنے لگا تو صرف علی تھے کہ جنہوں نے بچا لیا۔
دشمنی بڑھتی جا رہی ہے. خیبر میں، خندق میں جب جب اسلام فنا ہونے لگا یہی علی سینہ سپر ہو کر آ گئے، اور جو ڈوب جانا چاہتے تھے اسلام کا ان کو عداوت بڑھتی چلی گئی. یہی وجہ تھی کہ اللہ اکبر، یہ جو 40 ہجری کا رمضان آیا تو چاہنے والے کہتے ہیں کہ علی کے خطبے بدل گئے، علی کے خطبے بدل گئے. اب جب مسجد میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہی رمضان ہے جس میں میری داڑھی خون سے رنگی جائے گی. یا کہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کتنے دن رمضان کے گزر گئے، کتنے دن بچے ہیں. اللہ اکبر، اس رمضان میں عجیب کیفیت ہے میرے مولا کی. جب 19ویں شب آئی تو جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا. جناب ام کلثوم نے نمک رکھا اور ایک کاسے میں دودھ رکھا افطار کے لیے. ایک مرتبہ میرے مولا نے نگاہ بھر کر ام کلثوم کو دیکھا اور یہ کہا بیٹا کیا کبھی اس سے پہلے تم نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے 2 غذائیں ایک ساتھ استعمال کی؟ کوئی ایک چیز اٹھاؤ. بیٹا یہ دودھ اٹھا کر لے جاؤ. اب یہ دودھ کیوں اٹھوایا؟ میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس لیے اٹھوا دیا کہ اس دودھ کی کل صبح کو ضرورت پڑنے والی تھی. اللہ اکبر، نمک سے افطار کیا. جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ بے چین ہیں بابا، ٹہل رہے ہیں. عجیب کیفیت ہے کہ ایک مرتبہ دروازے پر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنائی دی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی. میں گھبرا گئی. میں نے کہا بابا یہ کون سا لشکر ہے جو ہمارے دروازے پر آیا ہے؟ ایک مرتبہ علی دروازہ کھول کر آگے بڑھے تو دیکھا حذیفہ یمانی کھڑے ہوئے تھے جو آپ کے جانثار تھے. کہا حذیفہ کیوں آئے ہو؟ حذیفہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اے مولا آپ بہت دنوں سے بہت دنوں سے اپنی موت کا ذکر کر رہے ہیں. ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ میری داڑھی خون سے رنگی جائے گی. اور مولا آج تو ہوا یہ ہے کہ آج بازار کوفہ میں ایک اجنبی انسان کو زہر خریدتے ہوئے پایا گیا ہے، لہذا میں پریشان ہوں اور اس لشکر کو لے کر آیا ہوں. اے آقا آج رات بھر ہم آپ کے دروازے پر پہرا دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. مولا نے ایک مرتبہ حذیفہ کو نگاہ بھر کر دیکھا. کہا اے حذیفہ کیا تم علی کو اب اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ علی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا؟ اے حذیفہ مشیت الہی میں دخل نہ دو اور تم واپس چلے جاؤ. حذیفہ واپس نہ گئے، ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا اے آقا آپ امام ہیں، میرے امام ہیں. کہا بحیثیت امام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ. بس حضور. حذیفہ کہتے ہیں کہ جب امامت سے حکم ملا میں مجبور ہو گیا، گھر واپس آیا. میں بہت بے چین تھا، رات بے چینی میں گزری. ایک مرتبہ میری آنکھ لگ گئی اسی بے چینی میں کہ میری اہلیہ نے، میری بیوی نے ایک مرتبہ مجھے جھنجھوڑ کر جگایا کہ اے حذیفہ کیا پڑے ہوئے سو رہے ہو؟ ذرا آسمان سے آواز سنو کہ کیا آواز آ رہی ہے. حذیفہ کہتے میں نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دھیان دیا اور آواز کو سنا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ قد قتل امیر المومنین، ارے مومنین کے امیر کو قتل کر دیا گیا. بس یہ سننا تھا. حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے نالین کے بغیر مسجد کی طرف دوڑا تو میں نے
اندھیرے میں دیکھا کہ مسجد کی طرف سے ایک شخص ہے کہ جو بھاگا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں میرے مولا کا قاتل ہے، میں نے اس کو دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اور یہ احساس جرم ہوتا ہے کہ جو انسان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ابن ملجم خاموش کھڑا ہے۔ اور حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے گلے کا رومال کھولا، اس کے ہاتھوں کو باندھا، گریبان پکڑ کر مسجد کی طرف لے چلا۔ یہاں مسجد میں عالم یہ ہے کہ علی کے وہ ضربت پیشانی تک اتر آئی ہے جو ابن ملجم نے لگائی ہے، مسلح خون سے تر ہے، اور زمین مسجد کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی درمیان حذیفہ لے کر ابن ملجم کو پہنچے تو پوچھا اے حذیفہ کیا تمہیں اس بات کا شک ہے کہ یہ تمہارے قبضے سے باہر چلا جائے گا؟ کہ نہیں یہ اب نہیں جا سکتا۔ تو آپ پھر اس کے ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ اللہ اکبر! بس آپ ہی بتائیے جو آواز حذیفہ کی بیوی نے اپنے گھر میں سنی، کیا زینب اور ام کلثوم نے آسمان سے آئی ہوئی وہ آواز نہ سنی ہوگی؟ بے چین ہو گئی، کمبل منگایا گیا، کمبل پر لٹالا گیا زخمی امام کو، اور امام حسن، امام حسین اور تمام چاہنے والے اس کمبل کو پکڑ کر لے کر چلے۔ بس آخری جملہ مجلس تمام، گھر قریب تھا تو حسن کو آواز دی بیٹا حسن رک جاؤ، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو پیچھے پیچھے آئے ہیں، مگر ان سے کہو اب آگے نہ جائیں، کیونکہ بیٹا جب اس حالت میں تم مجھے لے کر گھر میں داخل ہوگے تو ام کلثوم کا کیا حال ہوگا؟ زینب آہوزاری کریں گی، اے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ زینب اور ام کلثوم کی آوازیں ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ اے آقا آج تو آپ آوازیں نہیں پہنچنے دے رہے ہیں ان کے کانوں تک، کل یہی کوفہ ہوگا، زینب ہوں گی، ام کلثوم ہوں گی، بے مقنعو چادر ہوں گی، اور منادی آواز دے رہا ہوگا اے کوفے والو آؤ اور آ کر دیکھو۔ ارے ایسے قیدی نہ کبھی دیکھے ہیں نہ کبھی دیکھو گے۔ اللہ اللہ